بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیاری فرمائی۔ قصص النبیین کی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ اسماعیل کے سر کو کنگھی کر کے اس کے بالوں کو مشک و عنبر سے خوشبودار کر دو اور آنکھوں میں سرما لگا کر پاکیزہ کپڑے پہنا دو کہ میرے ساتھ دعوت میں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی کے موافق تیار کر دیا اور فرمایا کہ اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ ضیافت میں جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل پڑے۔ اس روایت میں جو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو بتایا کہ دعوت میں جانا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہی تھی۔ دعوت صرف کھانے پینے کی نہیں ہوتی، دعوت روحانی بھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ دعوت روحانی ہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے چلے گئے تو شیطان کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور وہ ان حضرات کے اس نظام اور پروگرام کو باطل کرنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا، اگر میں نے ان کو اس موقع پر فتنے میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی ان کو بہکا نہ سکوں گا۔ اس کے بعد وہ سب سے پہلے حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور ان کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید یہ خیال کیا ہوگا کہ عورت عقل اور دین دونوں میں ناقص اور کمزور ہوتی ہے، لہذا پہلے انہی کو فتنے میں ڈالا جائے اور پھر ان کے ذریعے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ کے پاس انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا، کیا تم کو کوئی بھی خبر ہے کہ ابراہیم تمہارے بچے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے فرمایا، وہ اپنی کسی ضرورت سے لے گئے ہیں۔ کہنے لگا، نہیں، وہ تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا، کیا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ان کے خدا کا یہی حکم ہے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگیں، اگر خدا کا یہ حکم ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کی تابعداری کی جائے۔
شیطان نے خیال کیا تھا کہ میں حضرت حاجرہ کو عورت ذات ہونے کی وجہ سے آسانی سے بہکا لوں گا، مگر حضرت حاجرہ نے ایسا جواب دیا کہ اس کی ساری تدبیر فیل ہو گئی۔ حضرت حاجرہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم بچے کو کہاں لے گئے ہیں، صرف اتنا معلوم تھا کہ دعوت میں گئے ہیں یا کسی حاجت اور ضرورت سے تشریف لے گئے ہیں۔ جب شیطان نے جو انسانی شکل میں آیا تھا بتلایا کہ ابراہیم تو اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو اولاً حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر دیں، یا کوئی باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتا ہے؟ یہ سن کر شیطان لاجواب ہو گیا اور اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکل گئی جس سے اس کی پوری تدبیر اور کارروائی بیکار ہو گئی۔ شیطان نے کہا، ہاں، کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اس لیے ذبح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا یہی حکم ہوا ہے۔ شیطان یہ سمجھا کہ جب میں یہ کہوں گا تو پریشان ہو جائیں گی اور واویلا مچائیں گی، گھر کے باہر دوڑ پڑیں گی اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی راہ میں مزاحم بن جائیں گی۔ مگر ہوا یہ کہ حضرت حاجرہ نے جو ہی سنا کہ اللہ کے حکم کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تو خدا کے نام سن کر وہ بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئیں اور کہنے لگیں، اگر خدا نے یہ حکم دیا ہے تو پھر مجھ کو بھی منظور ہے۔ غرض شیطان مایوس ہو گیا اور دوسری تدبیر سوچنے لگا کہ اس عبادت اور اطاعت سے کس طرح ان دونوں کو روکوں۔ پھر وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی طرف دوڑا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہا، آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایک حاجت اور کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ نہیں، آپ تو اس بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اس کی زبان سے حق نکلوانے کے لیے فرمایا، میں کیوں اپنے بچے کو ذبح کروں گا؟ شیطان کہنے لگا، اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے، اس لیے آپ اس کو ذبح کریں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک دوست کی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ ایک خواب کی بنا پر اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، جبکہ خواب کبھی سچا بھی ہوتا ہے تو کبھی اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسم بخدا، خدا کا حکم ہے تو مجھ کو تو یہ کرنا ہی چاہیے۔ اس پر وہ وہاں سے بھی ناکام اور نامراد واپس ہوا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب یہ حضرات مینا کی وادی کے قریب ہوئے تو یہ مردود شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا، خبر بھی ہے کہ تمہارا والد تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی جناب میں قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، ہاں، مگر وہ کسی جانور کی قربانی نہیں بلکہ تمہاری قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے؟ شیطان اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہرگز یقین نہیں کرتے بلکہ تردید کر دیتے، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو یہ کہنا پڑا یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذبح کا حکم اللہ کی طرف سے ہے تو میں کیسے اس کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر شیطان ناکام ہو گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے، آپ نے فرمایا، اگر وہ اللہ کی خاطر مجھے ذبح کر رہے ہیں تو میں اس پر صبر کروں گا، اللہ اس کا اہل ہے۔ اس طرح شیطان کی دوسری تدبیر بھی ناکام ہو گئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ یہ پورا گھرانہ، یہاں کا بچہ بچہ عشق خدا بندی میں سرشار اور چور ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جان بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہے۔
محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس جگہ شیطان پر کنکریاں ماری تاکہ وہ دفع ہو جائے، اور مسند احمد کی ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا گیا تو شیطان سعی کے وقت حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم سے آگے بڑھا، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے بڑھ گئے، پھر حضرت جبریل امین آپ کو جمرۃ العقبہ کی طرف لے گئے تو شیطان وہاں بھی ظاہر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، پس وہ چلا گیا، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں اس کو ماری تو وہ چلا گیا، پھر جمرہ اخری کے پاس ظاہر ہوا تو آپ نے پھر 7 کنکریاں پھینکی اور وہ بھاگ گیا۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے تدبیر دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا تقاضا ہے، اس لیے اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کو حاجیوں کے لیے مشروع کر دیا، ان حضرات کا یہ عمل قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دیا گیا۔ غرض شیطان کو دفع کرنے اور اس کی تدبیروں اور سازشوں کو ناکام بنانے کے بعد یہ دونوں مقدس ہستیاں اللہ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کے لیے تیاری کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ذبح سے پہلے میرے ہاتھ پیر مضبوط باندھ دیں کہ کہیں ذبح کے بعد میرے تڑپنے سے آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں، اور میرا منہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ میری نظر آپ پر اور آپ کی نظر مجھ پر نہ پڑے اور جوش محبت تعمیل حکم خداوندی میں حائل نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مجھے اچھی طرح سے باندھ دیں کہ کہیں آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ اپنے کپڑوں کو مجھ سے بچا کر رکھیں تاکہ ان پر خون نہ لگ جائے اور میری والدہ اس کو دیکھ کر غمگین نہ ہو جائے، اور ایک بات یہ عرض کی کہ میری والدہ کو سلام سنا دینا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں، مگر بدائع ظہور میں علامہ محمد ابن احمد ابن ایاس حنفی نے یہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے چاہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جی میرے ہاتھ پیر رسی سے نہ باندھیں کیونکہ فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں اس نے جزا فضا کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کے ہاتھ پیر جن کو باندھ دیا تھا کھول دیا، لیکن واللہ اعلم بالصواب پہلی بات ہی صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ اکثر روایات میں اسی پہلی بات کا ذکر ہے۔ جب پوری طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا تو ذبح کے لیے ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا یہ مشورہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر گردن پر چھری چلانے لگے اور پوری قوت اور توانائی اور شدت کے ساتھ آپ نے چھری چلائی، مگر حیرت ناک طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ چھری جو روزانہ بے شمار چیزوں کو کاٹتی اور ذبح کرتی تھی، وہ آج اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کند ہو گئی۔ وہ تعمیل ارشاد خداوندی میں بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور چھری ہے کہ اس میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ چھری تعمیل حکم میں مانع بن رہی ہے تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے چھری کو زور سے پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھری کو گویائی عطا فرمائی اور چھری کہنے لگی، اے ابراہیم میں 2 امروں کے درمیان ہوں، ایک طرف خلیل کا حکم ہے کہ میں کاٹوں اور دوسری طرف رب جلیل کا حکم ہے کہ ہرگز نہ کاٹوں، میں جلیل کا حکم مانوں نہ کہ خلیل کا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی یہ چاقو
پیتل میں تبدیل ہو گئی۔ غالباً یہ مطلب ہے کہ اس کا استعمال ذبح کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے یہ آواز دی گئی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، کیونکہ خواب میں یہی دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی ہوا کہ اپنی پوری قوت اور طاقت اس کے لیے خرچ کر دی کہ اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کر دوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے چھری کے اندر سے کاٹنے اور ذبح کرنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں ہیں۔ اللہ کا فرشتہ جبریل آتا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کی جگہ جنت کا ایک مینڈھا رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس مینڈھے کو ذبح کر دیجئے۔ قرآن میں اسی کو فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ دیا ان کا ذبح عظیم سے۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ مینڈھا جس کو اللہ نے جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ جنت میں 40 سال تک چڑھتا تھا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہوئے پیش کیا تھا۔ اللہ نے اس کو جنت میں محفوظ کر رکھا تھا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔